معافی وہ عظیم اخلاقی صفت ہے جس کی بدولت انسان اپنے دشمن کو بے بس کر دیتا ہے۔ یہ احسان کا وہ دائرہ ہے جس میں آ کر بڑے سے بڑے ظالم کا دل بھی پگھل جاتا ہے اور وہ اپنے کیے پر شرمسار ہو جاتا ہے۔ ہر معاف کرنے والا انسان دوسروں کے ساتھ ساتھ خود اپنے اوپر بھی احسان کر رہا ہوتا ہے کہ اس عمل سے اس کے دل و دماغ کا وہ تمام بوجھ اتر جاتا ہے جو اس کو بار بار انتقام لینے پر مجبور کرتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی نعمت اللہ کی رضا اور اس کی محبت ہے۔ یہ جس انسان کو مل جائے تو اس کی دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ معاف کرنا ایک ایسی صفت ہے جس سے انسان اللہ کی محبت پا سکتا ہے۔ اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ اور جب دونوں جہانوں کا مالک کسی سے محبت کرتا ہے تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت اور قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جب آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے سے انسان کو رحمت ملتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو تاکہ تم پر آسمان والا رحم کرے۔ معاف کر دینے سے انسان کی عزت گھٹتی نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ معاف کرنے کو اپنی توہین اور کمزوری سمجھتے ہیں، جبکہ معاف کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ انسان مضبوط اعصاب کا مالک ہے، وہ دنیا اور آخرت میں عزت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ معاف کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا بڑے سے بڑا اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں، برائی کو اس بات سے دفع کیجیے جو اچھی ہو۔ پھر اچانک وہ شخص جو تیرے اور اس کے درمیان دشمنی تھی، ایسا ہوگا گویا کہ وہ مخلص دوست ہے۔ معاف کرنے والا انسان نفسیاتی اور ذہنی طور پر صحت مند رہتا ہے، وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہوتا ہے، اس کے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ ہر معاف کرنے والا ایک خوشحال انسان ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس معاف نہ کرنے والے انسان کے چہرے سے درختگی صاف چھلکتی ہے۔ انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے، فطرت کے مطابق چلنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جب بھی وہ حسد، کینہ اور انتقام کے جذبات رکھتا ہے تو ایسے میں فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ معاف کرنے کا حکم وحی سے ملتا ہے، اور بے شک وحی انسان کی عقل سے بالا تر چیز ہے۔ جب انسان فطرت کو اور عقل سے بالا تر چیز وحی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی شخصیت میں کئی شکنیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ شکنیں دراصل اس کی سوچ ہوتی ہیں۔ سوچ کی یہ خامی انسان کے جسم پر ظاہر ہوتی ہے، اور پھر وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے صوفیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے سب کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ انسان اور اس کے رب میں حائل ہونے والی چیز اس کی انا ہے۔ جب انا کی دیوار نہیں ہوگی تو پھر رب اپنے بندے کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بھی بخش دے گا۔ دوسروں کو معاف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل حسد اور کینہ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ آگ کے انگارے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص کے ہاتھ میں کوئلے کے ٹکڑے ہیں جو وہ دوسرے انسان کو مارنا چاہتا ہے، تو دوسرے انسان کو وہ کوئلے بعد میں لگیں گے، سب سے پہلے اس کا اپنا ہاتھ جلے گا۔ معاف کرنے سے انسان عام نہیں رہتا بلکہ خاص بن جاتا ہے۔ معاف کرنے کی 3 کیفیات ہیں۔
پہلی کیفیت یہ ہے کہ ایک انسان کے ساتھ ظلم ہوا اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن لے نہیں سکتا، یہ ہے بے بسی۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے اور اس نے بدلہ لے بھی لیا۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا، وہ اختیار رکھتا ہے لیکن اختیار کے باوجود بھی وہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یوں اب وہ ایک اونچے مقام پر فائز ہو گیا۔ اس کے بعد ایک کیفیت اور بھی ہے جس میں نہ صرف وہ معاف کرتا ہے بلکہ اس پر احسان بھی کر دیتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ انبیاء و اولیاء اور درویشوں کا مقام ہے۔ کیونکہ آج حسد والے لوگ بہت ہیں، انتقام کے جذبات رکھنے والے بے شمار ہیں، لیکن برداشت کرنے اور معاف کرنے والوں کی شدید کمی ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں نفرت، تعصب اور بے برکتی پھیلی ہوئی ہے۔ آئیے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ ہر طرح کے معاملات میں درگزر اور عفو سے کام لیں گے، بلکہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے۔ اس عادت کو عمر بھر قائم رکھیں گے۔ یہی وہ راز ہے جس کی بدولت حسد، کینہ اور انتقام کی اس فضا کو ختم کیا جا سکتا ہے، پیار و محبت اور خلوص کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور رب کی مغفرت اور رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ بے شک جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا گیا۔